اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے نفس انسانی۔ تو علماء اخلاق نفس انسانی کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ اس رب کریم نے جب انسان کی خلقت کی تو اس انسان میں اللہ نے جذبہ برائی بھی رکھا اور جذبہ شر بھی رکھا، یعنی انسان برائی بھی کر سکتا ہے اور خیر بھی کر سکتا ہے، انسان برائی بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے، یعنی دونوں جذبے اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھا اور کہا انسان اب آپ کی مرضی ہے کہ تم نیکی اختیار کر کے نیک بن جاؤ یا برائی اختیار کر کے برے بن جاؤ۔ تو یہ دونوں راستے اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھے، اسی لیے اللہ نے سورہ شمس میں بھی بڑے احسن انداز میں کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ اس نفس کو انسان کامیاب رکھنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ نیکی اختیار کرے، اور جب برائی اختیار کرے گا تو وہ انسان برا بن جائے گا۔ تو علماء اخلاق یہی بتاتے ہیں کہ عموماً انسان میں 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، یا جو پہلا نفس ہوتا ہے وہ انسان میں ہوتا ہے نفس امارہ۔ وہ ایسا نفس ہے، اے میرے محترم ناظرین اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ ایسا نفس ہے انسان کا جو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ہر طرح، ہر ٹائم، ہر لحظہ اسے فقط برائی کی طرف لے کر پلٹتا ہے۔ وہ نفس امارہ۔ اگر انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے تو اس انداز سے انسان کو نیکی والے راستے سے دور لے کے جاتا ہے کہ انسان کا واپس اللہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ عموماً، یہ نفس علماء اخلاق یہی بتاتی ہیں کہ عموماً یہ نفس حیوان کا نفس ہوتا ہے، کیونکہ حیوان میں بھی یہ تمیز نہیں ہوتی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ جانور کے سامنے 2 طرح کا چارہ رکھیں، ایک مالک کے اپنے پیسوں کا اور ایک اس کے مالک نے چوری کا رکھا ہو، وہ دونوں گھاسوں کو برابر انداز میں کھائے گا، یعنی اس کے ذہن میں فقط پیٹ بھرنا ہوگا اور کوئی اچھے برے کی اس میں تمیز نہیں ہوگی۔ اور یہ نفس جب انسان پر غالب آ جاتا ہے تو یہ بھی انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان اس وقت اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور یہی انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ کب؟ جب انسان اپنے اندر خواہشات کو دبا لے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن وہی انسان جب اپنے اندر برائیوں کو اجاگر کر لے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس جب انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اس وقت انسان کو سامنے آتے ہوئے نیکی دکھائی ہی نہیں دیتی، برائی اسے برائی لگتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں آپ کے سامنے ہے کس انداز سے واقعات ہو رہے ہیں، کہیں کم سن بچیوں کے ساتھ، کہیں یعنی اسی انداز میں کہ جو بیان کے قابل نہیں ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اس نفس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے۔ یہ نفس جب انسان پہ غالب ہوتا ہے تو وہ سفیدی آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سفیدی کو ہمارے بزرگ اکثر ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں، اکثر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، امیر کائنات کو کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت فرمائیے، تو امیر کائنات نے فرمایا اے شخص، اس دل کی سفیدی کو کبھی مٹنے نہ دینا۔ 3 دفعہ مولا نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس دل کی سفیدی کو مٹنے نہ دینا، مٹنے نہ دینا، مٹنے نہ دینا۔ اب اس شخص نے پلٹ کر سوال کیا کہ مولا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے دل کی وہ سفیدی ابھی باقی ہے یا مٹ چکی ہے؟ مولا نے بہت ہی خوبصورت مثال دی۔ مولا فرماتے ہیں شخص، اگر تجھے برائی کا خیال آئے، اگر خیال آنے پر تجھے ندامت ہو جائے
تو سمجھ لو وہ سفیدی باقی ہے اور صحیح و سالم ہے، تندرست ہے۔ لیکن اگر خیال آئے تجھے برائی انداز دینے کے بعد فوراً برائی انجام دے دی، پھر فوراً خیال آیا، ندامت آئی، پریشانی ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو امام فرماتے ہیں یاد رکھ وہ سفیدی باقی ہے لیکن علاج ہے نہ ہے اس کا۔ لیکن اگر برائی کے بعد انسان کو خیال تک نہ آئے تو امام فرماتے ہیں سمجھ لو وہ سفیدی مر چکی ہے، اور جس کی وہ سفیدی مر چکی ہو وہ بزرگی جملہ کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر ہی مر چکا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس سفیدی کو کبھی مٹنے نہ دینا، اور یاد رکھیں کہ جب یہ انسان وہ روحانی علاج کرے گا، روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ علاج روحانی علاج، یعنی جب انسان واجبات نماز کے ساتھ نوافل کو ادا کرے، جب انسان تلاوت کلام پاک کو کرے بار بار، تو یہ سفیدی واپس پلٹ آتی ہے، اور وہ نفس جو انسان پہ زور پکڑ رہتا ہے امارہ، وہ انہی واجبات کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے، روزہ کے ذریعے آہستہ آہستہ انسان سے حاوی ہونا کم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا جو دوسرا نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نفس ایسا نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے، کوستا ہے، اور علماء اخلاق یہاں خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ یہ نفس فقط برائی پہ نہیں اکساتا، یعنی برائی پہ ملامت نہیں کرتا، بلکہ یہ نیکی کم کرنے پر بھی ملامت کرتا ہے کہ تو نے نیکی کم کیوں کی، تجھے چاہیے کہ تو زیادہ سے زیادہ نیکی کر۔ اور یہ انسان اس نفس کو جب کنٹرول میں رکھ لے، یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ علماء یہی بتاتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس پر اطاعت کا بوجھ ڈالے، اطاعت پروردگار کا بوجھ ڈالے، سچ بولنے کا بوجھ ڈالے، حقوق العباد ادا کرنے کا بوجھ ڈالے، تلاوت قرآن پاک کا بوجھ ڈالے، اور صدقہ و خیرات کا بوجھ ڈالے، خمس و زکوٰۃ کا بوجھ ڈالے۔ جب انہی چیزوں سے اپنے نفس کی اصلاح کرے گا انسان، تو وہ اس منزل تک آ جائے گا کہ وہ ان دونوں نفسوں سے دور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں تیسرا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ عموماً یہ نفس انبیاء کا نفس ہوتا ہے، عموماً یہ نفس اولیاء کا نفس ہوتا ہے، ائمہ معصومین کا نفس ہوتا ہے۔ کیسا نفس؟ کہ وہ نفس ہے کہ شریعت جس کا مزاج بن جائے، نماز نہ پڑھنے پر فقط اسے تکلیف نہ ہو بلکہ وہ تکلیف محسوس کرے۔ جس طرح انسان کو کھانا نہ ملے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، نماز یا واجبات چھوٹنے پر اس کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ نفس اس منزل پر انسان کو لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیں کسی نے حضور کریم سے پوچھا تھا کہ مولا یہ نفس جب انسان میں آ جائے تو اس پہ کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نفس جب انسان پہ طاری ہوتا ہے اس وقت اسے کہیں پہ برائی کا سن لے تو کوفت ہوتی ہے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو وہ اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نفس جب انسان میں آتا ہے تو میرے محترم ناظرین و سامعین، میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی جب روز محشر جائیں ہم نفس مطمئنہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔